الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 تا 126 ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنے سبق کی طرف جائیں، تھوڑا سا پچھلے اسباق میں جو ہم نے پڑھے ان کو دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا، ایک احاطہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے چیز پڑھی تھی تفصیل میں، وہ حروف علت کے حوالے سے تھی۔ حروف علت کے بارے میں جیسا میں نے بتایا، یہ واول ساؤنڈز جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں یہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ حرکات بھی ہوتی ہیں، چونکہ حرکات الف ہے جیسے زبر، واو کے لیے پیش اور یا کے لیے زیر، یہ ان کی موافق آواز ہے۔ حروف علت کے بارے میں ہم نے مزید یہ سمجھا تھا کہ یہ جس لفظ میں داخل ہوتے ہیں اس کو علیل کر دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں۔ بیماری کیا ہوتی ہے؟ یا تو اس لفظ کی وہ شکل باقی نہیں رہتی، یا یہ حروف علت آپس میں ایک دوسرے کو تبدیل کر دیتے ہیں اپنے ساؤنڈز کی وجہ سے، یا حرکات جو اس کے پہلے یا بعد میں ہوں ان کے مطابق اپنے ساؤنڈز کو تبدیل کرتے ہوئے یہ حرکات آپس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو تفصیل سے ہم نے سمجھا تھا، یہ فقط میں دہرا رہا ہوں۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی لفظ کے شروع میں یتان، یہ فعل مضارع سے تعلق رکھتا ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اگر یہ الفاظ آ جائیں فعل سے پہلے تو اس کا ترجمہ کچھ ہم یوں کرتے ہیں، یا آ جائے تو وہ، تا آ جائے تو تو، الف آ جائے تو میں۔ اس میں پہ میں غور کیجئے گا، انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا آج، اور نہ آ جائے اس پہ بھی انشاءاللہ، نہ آ جائے تو ہم، یا تا الف نون، یہ مل کے ہم کہتے ہیں اس کو آسانی کے لیے یتان، تاکہ یاد رہے۔ تو اس طرح ان کی شکلیں اضافی طور پر حروف کے الفاظ کے مادوں کے حروف سے اضافی طور پر یہ شروع میں آتے ہیں، تو اس طرح ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں اس لفظ کا، جیسے کہ یعلمو وہ جانتا ہے، تعلمو تو جانتا ہے، عالمو میں جانتا ہوں، نعلمو ہم جانتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے اس کو سمجھا تھا۔ اگلی چیز ہم نے پڑھی تھی جو بہت دفعہ پڑھی اور بار بار اس کو دہرایا، لفظ کے آخر میں واو الف آ جائے، واو نون زبر آ جائے یا نون زبر آ جائے تو یہ جمع کی علامات کہلاتی ہیں۔ یہ مستقل انشاءاللہ آتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے۔ ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی لام تعریف۔ لام تعریف کے متعلق 2-3 چیزیں ہم نے سمجھی تھی، جس پہ سوال بھی بعد میں مجھے آیا کہ لام ساکن جو ہے در حقیقت لام تعریف ہے، اسی لیے تو لام تعریف کہا جا رہا ہے۔ یہ اس سے پہلے جو الف یا حمزہ لگایا جاتا ہے اس کا حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروناؤنس نہیں ہوتا، یہ ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس پہ کوئی حرکت والی الف نہ لگا دیں، جسے حمزہ کہتے ہیں۔ حرکت والی الف لگانے سے تو اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر تو یہ پچھلے لفظ سے جوڑ رہا ہو تو اس الف کو پھر ادا نہیں کرتے، لکھا جاتا ہے لیکن ادا نہیں کرتے، اور کبھی کبھار یہ الف غائب بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ کرتا کیا ہے؟ لام تعریف عرفیت ہم کہتے ہیں، جانا، جاننا، معروف ہو جانا، کسی اسم کو خاص کرنے کے لیے، عام سے خاص کرنے کے لیے لام تعریف جو ہم کہتے ہیں نا، خاص کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کتابن میں کہوں گا تو اس کا مطلب ہوگا کوئی کتاب، لیکن جیسے میں کہوں گا الکتاب تو اس کا مطلب میں کسی خاص کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ اگلی چیز ہم نے پڑھی تھی الذی، اور اس کے ساتھ بہت ایک لفظ اور بھی آتا ہے قرآن حکیم میں، اللتی۔ یہ الذی مذکر کے لیے ہے اور اللتی مؤنث کے لیے۔ اچھا، یہ دونوں واحد ہیں، یعنی کہ ایک کے لیے آتے ہیں، 2 کے لیے آتے ہیں، اللذان، اللتان، اور بھی شکلیں ہیں، فی الحال ہم یہی سمجھ رہے ہیں۔ 2 سے زائد یعنی جمع کے لیے الذین، جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا، یا اللاتی، اللائی مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے الذین اور مؤنث کے لیے اللاتی۔ اچھا، ان سب کا ترجمہ وہ جو کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ پچھلی بات کو اگلی بات سے مکمل کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ہم اس میں موصولہ کہتے ہیں، موصول وصل کرنا، جوڑ دینا، تو جوڑنے والی بات کے لیے آتا ہے۔ بہرحال اس کو تفصیل سے ہم نے سمجھا تھا۔ پھر ہم نے ضمائر سمجھے تھے۔ چونکہ آج میں نام لے رہا ہوں اور عموماً میں کوشش کرتا ہوں کہ گرامر کی اصطلاح سے پرہیز کروں، لیکن ظاہر ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کوشش یہی ہوگی گرامر سے دور ہٹ کے بات کروں،
لیکن ظاہر ضمائر ان کا نام ہے، جیسے میں نے مضارع بھی کہا، تو ان کو پہچان لیں تاکہ بات آسان ہو جائے، مختصر بات ہو جاتی ہے۔ ہم نے سمجھا تھا ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نانا۔ اب دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ حرکات ہیں، ہو کے ساتھ ہی بھی آ گیا، زیر کے ساتھ بھی آ گیا، اسی طرح ہما بھی زیر کے ساتھ آ گیا، اس طرح یہ مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے جیسے میں نے کہا کہ آواز جہاں پر مناسبت سے ہو تو اسی آواز کے مطابق ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ البتہ جو یہ گردان ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو ترجمہ جب ہم نے کیا تھا، ہو جب آ جائے تو اس کا یا اس کی، اسی لیے مؤنث اس طرح مؤنث کے لیے آتا ہے تو ہا کہہ دیتے ہیں، دو کے لیے ہما کہتے ہیں، اور مذکر جمع کے لیے کیا کہیں گے؟ ہم یا ہم، ہننا یا ہننا مؤنث کے لیے۔ اسی طرح اچھا یہ ہوتا ہے غائب کا صیغہ، کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن اس سے بات نہیں ہو رہی، یہ صیغے ہیں۔ اگلے جو صیغے ہیں ہمارے پاس مذکر میں کا، کما، کم، یہ حاضر کے لیے، یعنی کہ جس سے بات ہو رہی ہے، یعنی کہ کا تیرا، کما تم دو کا، کم تم سب کا، کی بھی تیرا لیکن مؤنث کے لیے، کما دو کے لیے مؤنث کے لیے، کننا بہت ساری مؤنث یعنی کہ جمع کے لیے۔ اچھا یہ حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے متکلم، یعنی کہ جو خود بات کر رہا ہے، ایک وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، دوسرا ہو سکتا ہے جس سے بات کی جا رہی ہے، تیسرا وہ جو خود بات کر رہا ہے۔ اس کے لیے ضمائر کیا استعمال ہوتے ہیں؟ یا تو وہ کہے گا میں، یا کہے گا ہم، یا آتا ہے تو میں کا ترجمہ ہو جاتا ہے، نہ آتا ہے، اچھا دونوں صورتوں میں نہ آتا ہے، دو کے لیے بھی جمع کے لیے بھی، ہم دو یا ہم سب، ہمارا یا ہم دو سب کا، تو اس طرح یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ہم نے ایک اور شکل بھی پڑھی تھی، ضمائر کی دوسری قسم پڑھی تھی، اس میں یہ تھا وہ پچھلے جو ضمائر تھے اوپر والے یہ لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے آتے ہیں، یہ لفظ سے الگ ہو کر آتے ہیں۔ اچھا اس میں ہوا، وہ، اچھا اس میں اس کا ترجمہ تھا، اس میں اب وہ کا ترجمہ ہوگا۔ تفصیل بہرحال ہم جان چکے ہیں، میں مختصر دوہرا دیتا ہوں۔ ہوا ہما ہم، وہ دو وہ سب، مؤنث کے لیے ہیا ہما ہننا، وہ دو وہ سب عورتیں یا مؤنث، انتا تو، دیکھیں یہ ہو گیا غائب کا، جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن ان سے براہ راست بات نہیں ہو رہی۔ اب یہ انتا میں جس سے بات ہو رہی ہے، انتا تو، انتما تم دو، انتم تم سب، انتی مؤنث کے لیے تم، انتما تم دو عورتیں یا مؤنث، انتنا تم سب عورتیں یا مؤنث۔ اگر متکلم کہیں کہ میں خود، مطلب بات کرنے والا خود جب کہے گا تو انا میں، نحنو ہم، یہ دو کے لیے اور جمع کے لیے۔ تو یہ الفاظ اپنے معنوں سے واضح ہو رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا پچھلا سبق تھا، اسباق میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کو ہم نے دہرا دیا۔ آج کی سبق کی طرف چلتے ہیں جو سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں 124 سے 126 تک۔ اچھا ایک چیز رہ گئی تھی وا، چلیں یہاں پر اس کو ہم کور کر لیتے ہیں۔ وا کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا کہ یہ بہت سے معنوں میں آتا ہے، اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ یہ حروف میں سے ہے۔ تو حروف کے بارے میں ایک چیز ہم نے جانی تھی کہ حروف جملے کی مناسبت سے اپنے معنی بدلتے ہیں۔ عربی میں تو ان کی پوزیشن وہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم کسی دوسری زبان میں، جیسے ہم اردو میں کریں گے، تو ہم اپنے جملے کی مناسبت سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ یہاں پر عام طور پر ہم اور ترجمہ کرتے ہیں، لیکن جب جملہ شروع ہوتا ہے تو اس کا، جیسے میں نے بتایا تھا، کیپٹل لیٹر کا کام بھی کرتا ہے، تو لیکن ترجمے میں ہم اور ہی لکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ حالانکہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ بھی ہو سکتا ہے، چنانچہ بھی ہو سکتا ہے، جو اسی سبق میں انشاءاللہ ہم اور سمجھیں گے۔ وا کے معنی اور من کے بارے میں پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا نا، کون، اصل میں اس کا ترجمہ ہے جو یا جس، شخص کے لیے آتا ہے، جس نے، چونکہ جملے کے لیے یہاں پر جس نے کا ترجمہ بہتر ہوگا، لیکن یہ سوال کے طور پر بھی آتا ہے من، جس طرح ماں جو ہے جو کے لیے بھی آتا ہے اور ماں سوال کے لیے بھی آتا ہے، کیا۔ تو جس نے اور جس نے، اعرضا، آپ دیکھ رہے ہیں اعرضا، عین اور را اور ضاد، یہ اصل اس کا روٹ ورڈ ہے، ایک الف اضافی ہے جس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اعرضا، پہلے الف کو سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس لفظ کی طرف تفصیل سے آئیں گے۔ لفظ کے شروع میں مادے کے حروف کے علاوہ حمزہ آ جائے تو اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ کم از کم یہ چار کام تو کرتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، کام کو ہونے سے کرنے کا مفہوم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر
نزلہ اگر ہم کہیں گے، نزلہ کے معنی ہوتے ہیں نازل ہوا، لیکن جیسے میں کہوں گا انزلہ، ایک الف کا اضافہ شروع میں کروں گا تو نازل کیا، اگر پیش کے ساتھ آ جائے انزلہ، نازل کیا گیا، تو یہ ایک فرق حرکات کا بھی ہے، انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ تو کیا کرتا ہے، کام کے ہونے سے کرنے کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ دوسری چیز اس میں الف اضافی آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، فعل مضارع میں کا معنی دیتا ہے۔ وہ کیسے، جو ہم نے یتان پڑھا نا، یا تا الف نون، یتان، یا کے معنی وہ، تا کے معنی تو، الف کے معنی میں، نون کے معنی ہم، تو یہ وہی میں ہے۔ الف اگر آ جائے تو اس کا میں سے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے، یہ کیا کے معنوں میں آتا ہے، سوال، یعنی جب پوچھتے ہیں، جیسے کہ علم تر کیف، عالم، کیا نہیں دیکھا، اس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں علم ترا، تو کیا کا سوال کے معنی دیتا ہے یہ۔ چوتھی چیز یہ کیا کرتا ہے، زور یا اضافی یا فضیلت کے لیے مفہوم، فضیلت کا مفہوم دیتا ہے، جیسے کہ کبر یا کبیر ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بڑا، لیکن میں جیسے کہوں گا اکبرو، ایک الف کا اضافہ کر دوں گا کبر سے، تو کیا ہوگا، اس میں فضیلت آ جائے گی۔ کبر کے معنی ہوتے ہیں بڑا یا بڑائی، اکبرو سب سے بڑا، تو یہ فضیلت اور زور کا اسلوب پیدا کر دیتا ہے لفظ میں۔ اچھا، بار بار میں حمزہ اور الف کہہ رہا ہوں، چلیں اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ الف جب اس شکل میں آ جائے تو وہ الف ہی کہلائے گا، لیکن جیسے ہی الف اس طرح آئے، یعنی کہ الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا الف کے اوپر علامت سکون آ جائے، تو پھر اب وہ الف نہیں رہے گا، عربی میں اس کو حمزہ کہتے ہیں، یعنی کہ حرکات اور علامت سکون والی الف کو عربی میں حمزہ کہتے ہیں، اور اگر وہ بغیر کسی حرکت اور علامت سکون کے آ جائے تو وہ الف ہی رہے گا۔ تو یہ ایک فرق ہے جسے بار بار ادائیگی میں مشکل ہو رہی تھی، انشاءاللہ اب بات واضح ہو گئی۔ اگلی چیز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے، اعرضہ کو ہم سمجھ رہے تھے، الف کے بعد عین را ضا، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں پیش ہونا یا پیش کرنا، ظاہر ہونا یا ظاہر کرنا، اس طرح یہ معنی دیتا ہے۔ اچھا، الف سے متعلق ہم نے نا کام کے ہونے سے کرنے کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ اچھا، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں کرنے کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہوتا ہے، تو ان میں تو ظاہر ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن جن الفاظ میں دونوں صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں، پیش ہونا اور کرنا، جیسے میں نے کہا، تو ان الفاظ میں الف کا کام کرنا واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن عموماً کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بغیر الف کے بھی کرنے کا مفہوم رکھتے ہیں، ان میں اپنے ترجمے میں ہی شامل ہوتا ہے، تو اس میں وہ مفہوم آئے گا، اس سے کنفیوز نہ ہو۔ تو اس طرح اگر ہم سمجھیں، اعرضہ کے معنی پیش ہوا، پیش ہوا، لیکن یہاں پر جو ترجمہ ہم نے کیا گیا ہے اعراض کیا۔ اعراض چونکہ اردو میں بھی ترجمہ کرتے ہیں منہ موڑا، ہم اگر سادہ الفاظ میں کہیں منہ موڑا، پلٹا، تو اور جس نے اعراض کیا، اب یہ کیوں ہوا، اعراضہ پیش ہونا ہے نا، آگے آنا ہے، لیکن اعراض کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں منہ موڑا۔ اس کی وجہ یہ کہ اگلا لفظ ان ہے، ان عامل کہلاتے ہیں۔ یہ ان کیا کرتا ہے، جب بھی یہ جملے میں اس طرح آتا ہے، اس طرح کے اسلوب میں آتا ہے، تو یہ اپنے لفظ کے معنی پلٹ دیتا ہے۔ یہ خاص چیز ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، اس سے ترجمے میں بہت فرق پڑتا ہے اگر ہم اس چیز کو نہ سمجھتے ہیں اور ترجمہ خود سے کرنے لگے۔ اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں، ایک حدیث، بلکہ ایک حدیث کا حصہ ہے جو اکثر ہم سنتے ہیں نکاح کے وقت، جب یہ امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، خطیب، تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ومن اعرض ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو کوئی رغبت کرے، ترجمہ تو یہ ہو رہا ہے نا، ومن اعرض ومن رغب عن سنتی، رغب عن سنتی، جو رغبت کرے، اگر اچھا سمپل ترجمہ کر لیں، جو رغبت کرے میری سنت سے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کیا اس کا ترجمہ یہ صحیح ہوگا؟ اگر ہم صرف لفظ بہ لفظ ترجمہ کریں اور ان چیزوں کو نہ سمجھیں تو میں تو یہی ترجمہ کروں گا، فمن رغبہ، اور جس نے رغبت کی، عن مانے سے، سنتی میری سنت سے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لیکن ان نے کیا کیا، اس کے معنی پلٹ دیا، فمن رغبہ، اور جس نے رغبت نہیں کی، عن سنتی میری سنت سے،
फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। तो ये खास एक चीज है, इसको समझिएगा। अन की वजह से इसका माना पलट गया है। आरजा के माने पेश होना से मुंह मोड़ना हो गया, और जिसने मुंह मोड़ा, एराज किया अन से, जिक्री ये हम पढ़ चुके हैं। या जब आता है तो मेरे तर्जुमा हम करते हैं, तो वो याद कर लीजिएगा चार्ट ज़माइर की जो हमने पढ़ी। जिक्री जिक्र से, अच्छा जिक्र एक खास इस्तिलाह है कुरान हकीम की, इसके माने अल्लाह की याद है बुनियादी तौर पर। अब देखें याद क्या चीज़ है, जिक्र क्या चीज़ है। कुरान को भी अल्लाह ताला ने जिक्र कहा, और नमाज के लिए भी आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया याद करो, नमाज पढ़ो मेरे जिक्र, अकीम सलाते ले जिक्री, मेरी याद के लिए नमाज पढ़ो। तो ये जिक्र नमाज भी है, कुरान भी है। दर हकीकत जिक्र वो चीज़ है कि मैं अगर कोई गलत काम करने जा रहा हूँ और मुझे याद आ जाए कि अल्लाह को ये चीज़ नापसंद है, अल्लाह ने इस पर सज़ा रखी है या इसको हराम करार दिया, ये जुर्म है अल्लाह की तरफ से, तो मैं उससे रुक जाऊँ। ये है असल जिक्र। वैसे आमतौर पर हम ज़बानी जिक्र तो बहुत करते हैं, कोने में बैठकर अल्लाह के नाम को कई मरतबा पढ़ते हैं, वो एक ज़बानी बात है। अमली तौर पर कुरान ने कभी भी इस जिक्र को ऐसे बयान नहीं किया कि ज़बानी तौर पर हम उसको करते रहे। कुरान हमेशा अमली तौर पर इसको बयान करता है, यानी कि अल्लाह की याद ताज़ा रहे जहन में जब भी हम कोई काम करें। ये कुरान क्या करता है? कुरान यही करता है, आपको बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह है, वो देख रहा है, रोज़े क़यामत वो हमसे पूछेगा जो हमने किया। तो ये जिक्र दर हकीकत कुरान का जिक्र है। मेरे जिक्र से यानी कि मेरे कुरान से या मेरी नसीहत से, तो बंदा जब नसीहत लेता है तो उसको नसीहत का तर्जुमा हम करते हैं। और जिसने मुंह मोड़ा मेरी नसीहत से या मेरे जिक्र से, यानी कि इस कुरान से, फ़इन्ना, पस बेशक या बिलाशुबा, इन्ना जोर पैदा करने के लिए, बिलाशुबा या बेशक तर्जुमा हम करते हैं। पस बेशक, लहू ये हम पढ़ चुके हैं, उसके लिए, ला के माने के लिए या लिए, हु उसके लिए, मईशत। अच्छा मईशत का लफ्ज़ चूंकि उर्दू में हम कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं माश, ऐश। ये मईशत ये लफ्ज़ अरबी से हमने लिया हुआ है, चूंकि हमारी ज़बान में आम है, इसको हम वही तर्जुमा करते हैं। इसका मतलब तो गुजारना, गुजरना। जो कुछ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में गुजारने के लिए दिया, दर हकीकत वो मईशत है। अब चूंकि हमारा सारा ताल्लुक, मईशत का ताल्लुक पैसों से है, माल से है, माल होगा तो गुजर बसर होगी, तो इसको हमने सिर्फ माल की तरफ मंसूब कर दिया है। दर हकीकत मईशत से मुराद, माश से मुराद जिंदगी गुजारने के लिए जो कुछ अल्लाह ताला ने अता किया, उस जिंदगी को माश कहते हैं। आयश इसलिए कहा जाता है कि वो उसमें ज्यादा हो जाता है, ऐश अयाशी इसी से फिर निकलती है कि वो बंदा गुलू कर जाता है उसमें। तो गुजरान, असल इसका तर्जुमा बनेगा गुजरान, तो उसका गुजर बसर जन का तंग हो जाएगा। अच्छा ये तंग हो जाएगा मजबूरी में मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। एक बात यहाँ खास समझ लेते हैं कि अहले लुगत इन चीज़ों को जब तकाबुल करते हैं कि लफ्ज़ का वज़न, उसका जोर कैसे है, तो इस्म फेल का एक तकाबुल है। यहाँ पर फेल में कुछ कमजोरियां पाई जाती हैं, इसलिए इस्म उससे ज्यादा वजनी लफ्ज़ है। मिसाल के तौर पर फेल ज़माने में तब्दील हो जाता है, माजी में कुछ होता है, हाल में कुछ होता है और मुस्तकबिल में कुछ होता है। और दूसरी कमजोरी इसमें यह होती है कि उसको करने वाला चाहिए, करने वाले के बगैर फेल कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ सेब, सेब क्या है? एक इस्म है। माजी में कहूँगा तब भी वो सेब ही है, हाल में कहूँगा तब भी वो सेब है, अगर मुस्तकबिल में कहूँगा तब भी वो सेब है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस्म है ना, वो अपनी जगह वैसे का वैसे ही है। लेकिन मैं खाया बोलूँगा, सेब खाया, अब खाया क्या है? वो काम है जो मैंने उस पर किया। अब खाया, खाता हूँ, खाऊंगा, तब्दील होता गया। और दूसरी बात, मेरी ज़रूरत पड़ गई फाइल की, क्योंकि मैं खा रहा हूँ, मैंने खाया, मैं खाता हूँ, मैं खाऊंगा, तो ये फेल में कमजोरी है, जबकि इस्म में इसकी कमजोरी नहीं है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं दे देता हूँ। कुरान का सबसे पहला लफ्ज़ है अलहम्दु। अच्छा इन्नल हम्दा ज्यादा मजबूत वर्ड है, ज्यादा जोर वाला वर्ड है, इन्ना आ गया ना। और हमारे खतीब अक्सर अपने खुतबों में यही अदा करते हैं, इन्नल हम्दा, या यूं कहते हैं नहमदुहू। तो ये अल्फाज जो हैं ज्यादा वजनी होते हैं इस लिहाज से कि वो बयान किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है। लेकिन अलहम्दु इसम इस्तेमाल होता है, अल्लाह ताला ने कुरान का पहला लफ्ज़ इसम इस्तेमाल कर लिया।
خطیب اگر زور دینے کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے تو اللہ اس سے زیادہ زور دے سکتا تھا اس لفظ کو بیان کرنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اسم استعمال کیا۔ اب اس بات کو سمجھیے گا کہ اللہ کی کوئی تعریف آج کرے، کل کرے، کبھی کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے، اور اس کو کرنے والا کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ کی تعریف ہے۔ الحمد، اسم نے اس بات کو آگے ثبت کر دیا۔ اس سے اگر ہم سمجھیں، اس طرح اگر ہم قرآن کو سمجھیں تو آپ یقین کریں ایسے ایسے موتی آپ کو ملیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو زن کا یہاں پر اسم استعمال ہوا، یعنی کہ تنگ ہے، کنفرم بات ہو گئی۔ جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا یقیناً اس کے لیے گزران تنگ ہے بھی میں مجبوری میں لگا رہا ہوں، ہے یعنی کہ کنفرم بات ہو گئی۔ اور نحشرہ، اب نون آ گیا، وہی یتان والی بات، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، ہو کو بھی ہم پہچانتے ہیں، اسے درمیان میں لفظ ہے حشر، حشر کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا، اردو میں ہم کہتے ہیں حشر نشر، یہ وہی لفظ ہے، اٹھانا۔ عام طور پر اس کا قیامت سے متعلق ہوتا ہے، تو جہاں یہاں پر بھی ہے حشر، اٹھانا، اٹھائیں گے۔ پہلی بات تو یہ اس کے معیشت تنگ ہو جائے گی، ان کی گزران تنگ ہو جائے گا، اور دوسری بات اس کو اٹھائیں گے، اور آ گیا نا، اور اٹھائیں گے۔ یوم کے معنی دن، القیامہ قیامت کے دن، دن اور قیامت یہ دونوں مل کر ایک لفظ ہے، قیامت کے دن۔ کے کا اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آخر میں جو زیر کی علامت ہے یہ کے کا مفہوم پیدا کرتا ہے، قیامت کے دن، اور اٹھائیں گے ہم اسے قیامت کے دن۔ اچھا یہاں پہ میں نے بریک اپ کیا ہوا ہے، دیکھیں گول تا کو یہاں الگ کیا ہوا ہے جو تنوین کے ساتھ ہے، یعنی کہ دو زبر کے ساتھ ہے، اور اس طرح ال کو، اور یہاں پر تا کے نیچے زیر ہے۔ یہ اصل میں اسم کی ایک پہچان ہے، لیکن آج ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں اس کو پڑھیں گے۔ یہ دونوں اسماء ہیں۔ تو قیامت کے دن اعما، اعما کہتے ہیں اندھے کو عام طور پر اس کا ترجمہ۔ اب دیکھیں یہ وہ اضافی الف آ گیا، عین میم یا جو ہے اصل میں یہ لفظ ہے، لیکن الف ایک اضافی لگنے پر کیا ہوا، زور، تفضیل والی بات آ گئی، پورا والی بات آ گئی۔ اندھا، ایک آنکھ کا اندھا عربی میں اعما نہیں ہوتا، جو پوری طرح اندھا ہو اس کو اعما کہتے ہیں، یعنی کہ پوری طرح کا وزن یہاں پر رکھا گیا ہے اس لفظ میں۔ تو وہ قیامت کے دن اندھا، اٹھائیں گے اسے ہم قیامت کے دن اندھا۔ یہ پہلا حصہ تھا اس آیت کا، اور ان آیتوں میں قالا، قالا کے اصل معنی ہوتے ہیں کہا، لیکن یہاں پر ترجمہ کیا گیا کہے گا۔ عام طور پر اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ ضرورت کے تحت کیا گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو میرا مطالعہ ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہے، یہ اسلوب ہے، اور اس اسلوب میں اتنی جان ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ اسلوب کیا کر رہا ہے۔ اس اسلوب کے ذریعے ہم جملے میں وہ زور پیدا کر رہے ہیں جو کہ عام اسلوب میں نہیں ہو سکتا۔ انگلش میں اس کو بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اگر جو لوگ انگلش گرامر کے اتنے ڈیپتھ سے واقف ہیں، کیونکہ مطالعے کے دوران یہ چیز ذہن میں سامنے آئی تو وہ میں بتا رہا ہوں، میں اتنا نہیں جانتا انگلش گرامر میں۔ تو انگلش گرامر میں دو ٹینسز کو جب بریک کیا جاتا ہے تو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پرفیکٹ ٹینس، ایک ہوتا ہے امپرفیکٹ ٹینس۔ پرفیکٹ ٹینس میں وہ بات ہو چکی، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، پاسٹ ہوتا ہے۔ اور جو بات ہونی ہے یا ہو رہی ہے تو اس میں ممکن ہے تبدیلی ہو، ایسا ہے ہو بھی یا نہ ہو، یہ بھی ممکن ہوتا ہے، تو امپرفیکٹ ٹینس ہے۔ اور جب کوئی بات پرفیکٹ ٹینس میں کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ آگے کے لیے بھی ہوگی، تب بھی وہ اتنی کنفرم ہوگی جیسے کہ ہو چکی۔ اس لحاظ سے اب دیکھیں قالا، چونکہ قیامت ابھی آئی نہیں ہے، وہ دن ابھی آیا نہیں، لیکن یہ مکالمہ قیامت کا ہے، ایسا ہوگا۔ اگر ہوگا کہتے تو وہ امپرفیکٹ میں چلا جاتا کہ کہے گا یا نہیں کہے گا، ممکن ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ لازمن کہے گا، وہ لازمن پوچھے گا، تو اس لیے قالا کا یعنی کہ پرفیکٹ ٹینس کا لفظ استعمال کر کے اس کو ثبت کر دیا، کہے گا یعنی کہ کہا، ایسے کہے گا جیسے کہ ہو چکا، وہ کہے گا، وہ پکارے گا ربی، کیونکہ ربی میں غالباً ہم نے اس کو سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا، سمجھیں گے، اس میں ندا شامل ہے، پکار شامل ہے، تو اس لیے اے کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اصل میں یہاں پہ رب غائب ہو گیا ہے، آپ رب ترجمہ لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ میں اس کو کریکٹ کر دوں گا۔ اے میرے رب، اے میرے رب،
रब्बी का हम तर्जुमा करते हैं ए मेरे रब। मेरे के बारे में हम जानते हैं तो कहेगा ए मेरे रब। ये करेक्शन कर लीजिएगा काइंडली, मैं इसको इंशाल्लाह सही कर दूंगा। लेमा क्यों या किस तरह, क्यों वो कहेगा, वो पुकारेगा ए मेरे रब क्यों हशर तनी। अब देखें हशर असल लफ्ज है, एक ता का इजाफा है, या को तो हम जानते हैं, दरमियान में एक नून भी इजाफी है। ये अल्फाज की अदायगी के लिए जब या मुतकल्लिम आता है, इनके मैं जगह जब ये या आता है फेल में, तो इसमें एक नून की आवाज देकर लफ्ज को ब्रेक करते हैं। जैसे हशर तई जो है एक अदायगी मुश्किल है और दीगर अल्फाज के साथ और मुश्किल हो जाती है, तो एक नून की आवाज के साथ इसको ब्रेक किया जाता है। इंग्लिश में भी उसलूब है, ग़ालिबन उर्दू में भी होगा। इंग्लिश में क्या करते हैं हम, आ की जगह एन का इस्तेमाल कर लेते हैं। बेसिकली माना वही होता है लेकिन एक एन का इजाफा होता है, यहाँ पर एक नून का इजाफा हो गया। हशर तनी यानी कि ये नून और या मिलकर मुझे का ही तर्जुमा कर रहा है। हशर ता असल लफ्ज क्या था हशर, और आगे क्या ता ज़बर एक इजाफी आ गया। ये क्या है, हमने ज़मायर पढ़े थे ना, ज़मायर की 2 किस्में पढ़ी थी, ये तीसरी किस्म समझ लो आज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें छुपे हुए ज़मायर को हम पढ़ेंगे। लफ्ज के अंदर वो शामिल हैं, वो ज़मायर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इससे और भी बातें क्लियर होंगी। तो ज़मायर प्रोनाउंस का जो है ना इस्तेमाल इस तरह होता है। एक मिसाल के तौर पे समझते हैं, ज़रबुन के माने होते हैं मारना। ज़रब उर्दू में भी कहते हैं मारना, असल में ज़रबुन इस्म है, लेकिन मारना जो है हमारे उर्दू में फेल है। ये एक फ़र्क है। अरबी में हर चीज़ का नाम जो है वो इस्म ही होता है, काम का नाम भी इस्म ही होता है, जिसको हम मस्दर कहते हैं, काम का नाम। ज़रबुन एक काम का नाम है जो कि फेल से निकला है, ज़रब से निकला है, मारने से निकला है, और हम इसको उर्दू में जब तर्जुमा कहेंगे मारना। इसकी निशानी यही है, काम के नाम की निशानी ये है कि वो नून अलिफ ना पे उर्दू में ख़त्म होते हैं। जैसे कि खाना पीना सोना जागना चलना फिरना, ये सब ना पे ख़त्म हो रहे हैं। ये असल में काम के नाम है, मस्दर है। ये मसादिर जितने भी आते हैं इनकी निशानी उर्दू में नून अलिफ ना है। ज़रबुन एक मस्दर है, काम का नाम है। मारना जिसे हम कहते हैं, थोड़ी सी मारपीट यहाँ कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ उसने मारा एक मुज़क्कर के लिए, तो मैं अरबी में कहूँगा ज़रबा। ये ज़रबा एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि एक पूरा जुमला है। इसमें एक भी शामिल है और वो भी शामिल है, या उस भी शामिल है, मुज़क्कर भी शामिल है और गायब भी शामिल है। उस एक मुज़क्कर ने मारा, माजी की बात मतलब हम कर रहे हैं ना, उसने मारा। अच्छा, ये एक के लिए होता है। इसी तरह ज़रबत अगर आ जाए, वादराबा के साथ एक ता साकिन का इजाफा आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, उसने मारा, ये मुअन्नस के लिए होगा। इसी तरह अगर ज़रबता आ जाए, अब ये क्या हो गया, हाजिर की बात होगी, तूने मारा, एक मुज़क्कर के लिए, तू एक मुज़क्कर ने मारा, ये सब एक के लिए आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं कहूँ ज़रबती, ज़बर की जगह ज़ेर कर दें। अब देखिए तब्दीली, पहले ता साकिन थी, फिर ता ज़बर हुई, फिर ता ज़ेर के साथ है, तो ज़रबती तो क्या होगा, तूने मारा। यकीनन इस तक तो पहुंच ही गए होंगे, ये मुअन्नस के लिए है। अगर मैं कहूँ ज़रबतू, तो क्या तर्जुमा होगा, मैंने मारा। ये पेश के साथ जब आ जाए तो इसका तर्जुमा हम करते हैं मैंने मारा। अच्छा, एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे कहते हैं अनमता, अनमता सूरह अल-फातिहा में पढ़ते हैं ना, अनमता तूने इनाम किया, अलिफ भी है और आखिर में ता ज़बर भी है। तूने का भी तर्जुमा आ गया और किया का भी तर्जुमा आ गया। दरमियान में क्या, निअम, तूने इनाम किया। तो ये इस तरह ये सीगे बनते हैं। अगर मैं गलती से अदायगी में कहूँ अनअमतु, नाउज़ु बिल्लाह, मैंने इनाम किया, तर्जुमा बदल जाएगा। तो ये बड़े अहम है आखिर की अदायगी कि इनको भी हम समझें। अच्छा, ये तो एक के लिए थे। अब दो के लिए जब हम कहेंगे इन अल्फाज को तो कैसे कहेंगे, ज़रबा, एक अलिफ का इजाफा कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मुज़क्कर के लिए उन दोनों ने मारा। अगर मैं कहूँगा ज़रबता, एक ता का इजाफा करके अलिफ का इजाफा करेंगे तो उन दो मुअन्नस ने मारा। इसी तरह अगर ज़रबतुमा आ जाए तो इसका मतलब होता है तुम दोनों ने मारा। और अगर मैं कहूँ ज़रबतुमा मुअन्नस के लिए तो वो भी यही लफ्ज़ होगा। और अगर मैं कहूँ ज़रबना, हम दोनों ने मारा, दो के लिए आता है।
اسی طرح اگر جمع کے لیے الفاظ دیکھے جائیں 2 سے زائد کے لیے تو یہ ہوں گے ضربو، واو الف آ گیا جمع کی علامت. یہ در حقیقت وہ چھپا ہوا ضمیر ہے جس کو ہم آسان کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ سب جمع کے لیے. تو چونکہ سب جمع کے لیے وہ اصل میں اس کا ترجمہ ہے. یہ بھی واو تھا، ایک الف اضافی ہے. واو کو کبھی بھی الف اکیلا نہیں چھوڑتا. واو ساکن آتا ہے تو اس کے بعد ایک الف آ جاتا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہی ہے کہ واو کے بعد نون ہوتا ہے اور نون غائب ہو جاتا ہے، واو اکیلا رہ گیا نا تو ایک الف آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ایک اصول ہے عربی کا، یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا. اور عام طور پر لوگ سوال پوچھتے ہیں واو الف کیوں ہے؟ بس یہ ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ساتھ چلتی ہیں. اچھا، اس میں ایک کھینچنے کا بھی مفہوم، جب وقف کرتے ہیں، وقف تو ہو ہی رہا ہے تو ایک کھینچنے کا بھی مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. ضربو کر کے ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ ضربو کے معنی ہوتے ہیں ان سب نے مارا. ٹھیک ہے، ان آ گیا، سب بھی آ گیا. یہ در حقیقت جمع کی علامت جو ہم کہتے ہیں نا بار بار، وہ یہ ہے، ویسے نکلا. ضربنا، اچھا ضربنا ہم یہ جمع کے لیے لیکن یہ مؤنث کے لیے، ان سب نے مارا. اسی طرح ضربتم، تم سب نے مارا، مذکر کے لیے. اب مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ ضربتنا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ پڑھنے میں آپ کو آسان ہوتی چلی جائیں گی. مؤنث کیا، مذکر کیا، پہچان ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. ضربتنا، تم سب نے مارا، مؤنث کے لیے. ضربنا، ہم سب نے مارا. دیکھیں ملتے جلتے سیکھیں، ہم نے مارا، ہم سب نے مارا. اور یہ نہ وہاں پہ بھی تھا، یہاں پر بھی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے ضمائر آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں. یہ لفظ کے اندر شامل ہو کر چھپے ہوئے ضمائر ہوتے ہیں. تو اس کے بعد سمجھنے کے بعد اب ہمارا صیغہ کیا تھا؟ حشرتنی، ضربتا. یہاں سے اگر ہم میچ کریں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تو نے، یہاں پہ مارا ہے نا، وہاں پہ حشر اٹھایا. تو نے اٹھایا، یا آخر میں مجھے. کیوں اٹھایا تو نے مجھے؟ ایک طرح سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے. کیسے اٹھایا؟ اعما، اوپر ہم پڑھ چکے، اندھا. وا کا ترجمہ دیکھیں عام طور پر اور ہے، لیکن اس جملے میں اس کا ترجمہ حالانکہ بہتر ہے. اے میرے رب، کیوں تو نے مجھے اٹھایا اندھا، حالانکہ، وا کے معنی حالانکہ، قد، یقیناً، یہ زور کے لیے آتا ہے. کن کانا کا اصل میں یہ لفظ ہے. میں نے جیسے بتایا نا حروف علت، کانا کا الف غائب ہو جائے گا، واو غائب ہو جائے گا، یا اگر کہیں آتا ہے تو وہ بھی غائب ہو جائے گا. یہ کانا سے کن بن گیا. کن کے اصل معنی ہوتے ہیں حکم کا، لیکن یہ کن نہیں ہے، یہ کن تو ہے، یہ پورا لفظ ہے. اب یہ کن تو کہاں میچ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہاں پر اس لفظ کے ساتھ میچ ہو رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ کن کا اگر معنی ہے تھا تو کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں تھا. میں نے مارا، میں تھا. کن تو بصیرہ، بصیرہ دیکھنے والا. اچھا، بصیرت جب کہا جاتا ہے نا تو مطلب پوری طرح دیکھنے والا، آنکھوں سے بھی دیکھنے والا، اور بصارت جسے ہم کہتے ہیں اس طرح بھی دیکھنے والا، پوری طرح دیکھنے والا. اب یہ بندے نے سوال پوچھا قیامت کے دن، پوچھے گا. اب دیکھیں پوچھا نہیں، پوچھے گا، قیامت کے دن ایسا ہوگا. تو قالا، اللہ جواب دے گا. یہاں پر میں نے ترجمہ سمپل لکھ کر کہا، لیکن یہاں اللہ جواب دے گا. کذالک، کا کے معنی ہوتے ہیں جس طرح، جیسے ہم نے پڑھا تھا، مانند، کی مانند، یا شاید نہیں پڑھا تھا، پڑھیں گے انشاءاللہ. کی طرح، کی مانند، اس طرح کے ترجمہ یہ پیدا کرتا ہے. ذالک، اچھا، جس، میں نے اس کا ترجمہ کیا یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے. چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ترجمہ ممکن ہوتا ہے جملے کی مناسبت سے تبدیل ہونے کا، تو جس طرح یہاں پر زیادہ موضوع ترجمہ ہے اس لیے وہ رکھا گیا ہے. پھر اگلا لفظ ہے جس طرح، وہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح. آتت کا، آتت کا 2 الفاظ ہیں. کا کو ہم جانتے ہیں تجھے، یا جس طرح ہم نے سمجھا تھا ضمائر میں تیرے یا تجھے کے لیے آتا ہے. آتت کا، اس میں بھی کیا تھا؟ یا اضافی، ایک یا جو ہے گر گیا. یہ آتا تھا، آتا ہی جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے، آئے. تو وہ تو گر گیا، لیکن آخر میں تائے ساکن، یہ بھی کہیں ہے ہمارے پاس. ہاں بالکل یہاں موجود ہے. ضربت، کیا ترجمہ ہوا؟ اس نے مارا. اب مارا تو نہیں ہے، آتت ہے، تو آئے. اب مونس کے لیے، یہ ہمیں بات سمجھ میں آئی، تا ساکن جو ہے مونس کے لیے،
آئیں، تو آئیں کا ترجمہ ہم کریں گے. اب چونکہ ایسے ہی ترجمہ ممکن ہے، آئیں تجھے، آئیں تیرے پاس، یہ کر سکتے ہیں. اب یہ آئیں کیوں ہے؟ وہ آیات کی وجہ سے. لفظ آیت عربی میں مؤنث ہے اور آیات اس کی جمع ہے، اور مؤنث جمع آتی ہے تو اس کا جو یہ ضمیر جو ہے اس کے لیے واحد کی آ سکتی ہے. تو آتت آئی تجھے آیات، آیات تو نا، نون الف آ گیا، ضمیر پڑھ چکے، نا کی ترجمہ ہمارا یا ہماری یا ہمارے، ہماری آیات جمع کی صیغے میں. اور اللہ فرمائے گا جس طرح آئی تجھے یعنی کہ تیرے پاس ہماری آیات، فَنَسِيتَهَا، فا پس نسی، نسیان ہم کہتے ہیں نا، بھولنا، بلا دینا. تا وہی ایک اضافی ہے، آج کے ہمارے سبق کے مطابق یہ تا کہاں موجود ہے؟ یہ وہی ہے تو نے مارا والا تا، یعنی کہ تو نے کا ترجمہ ہم یہاں کریں گے کس کے ساتھ؟ نسی کے ساتھ، یعنی کہ بلا دیا تو نے، پس یعنی کہ تو بلا دیا تو نے، یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں. اچھا ہا کے معنی انہیں. اب چونکہ یہ آیات جمع میں ہے، میں نے کہا اس کے لیے واحد کی ضمیر آتی ہے، آ سکتی ہے، تو یہ ہا کا مطلب ہوتا ہے ان آیات کو. آئی تیرے پاس میری آیا، ہماری آیات، پس تو نے بلا دیا انہیں، تو نے بلا دیا انہیں. ایک سوالیہ انداز بھی بن رہا ہے نا کہ اللہ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تیری پاس آئی تھی تو نے بلا دیا انہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. اچھا یہاں پہ میں نے جس طرح اس لیے کیا کیونکہ یہ کذالک دو دفعہ جب آتا ہے تو اس طرح ہی ترجمہ آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جس طرح تم نے مجھے بلایا اسی طرح میں تمہیں بلا رہا ہوں، جس طرح اور اسی طرح. تو اسی طرح، اب یہ اپنے اسی اور اس کے معنوں میں پوری طرح آیا. اور اسی طرح الیوم، ال پھر آ گیا، خاص ہو گیا، یوم دن. اچھا جب الیوم کہیں گے تو اشارہ بھی خود سے خود ہم نیچے کی طرف کر رہتے ہیں، آج کے دن، یعنی کہ آج کے دن کو عربی میں الیوم کہتے ہیں، آج. تو الیوم اسی طرح ہے. آج کب ہے؟ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے مخاطب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے جو اللہ کی آیات کو، اللہ کے ذکر کو، ٹھیک ہے، ذکر آیات سے یہاں میچ ہو رہا ہے کہ اللہ کے ذکر، اللہ کے قرآن کو بھلا بیٹھا تھا اور اللہ اس قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا. پھر وہ پوچھے گا اللہ مجھے کیا اندھا اٹھایا؟ اللہ جواب دے گا جس طرح میری آیات تمہارے سامنے تھی اور اسے تم نے بھلایا رکھا تھا دنیا میں، آج کے دن میں کیا کروں گا؟ تمہیں اندھا اٹھاؤں گا. اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تو آج بھی تو، اور اس کی وجہ سے آج تو بھی بلا دیا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ نظر کرم بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں. اچھا تنسا، اس لفظ کو سمجھ لیتے ہیں. اصل میں یہ نسی وہی لفظ ہے جو ہم پڑھ چکے، بلانا، لیکن اس طرح پہلے حرف پر پیش آ جائے اور آگے حرکت، یہاں پر کھڑی زبر ہے، زبر بھی آتی ہے اور زیر بھی ہو سکتی ہے. یہ عام سیغے سے ہٹ کر مجہول کا سیغہ بنتا ہے جس کو انگلش میں ہم پیسو وائس کہتے ہیں. تو جملے میں ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے پیش کی وجہ سے. تو بلا دیا جائے گا. سمپل جملہ کیا ہوتا؟ تو بلا دیتا یا بلا دے گا، لیکن پیش کی وجہ سے جملے میں ترجمے میں تبدیلی گئی، تو بلا دیا جائے گا، آج کے دن تو بھی بلا دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. بڑی سخت بات ہے، آج میرے اور آپ کے پاس قرآن ہے اور ہم اس کو پڑھ تو رہے ہیں، در حقیقت اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو ذکر نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے، یاد دہانی کا معاملہ نہیں کرتے. تو ایسا نہ ہو، اس پہ ہمارے اوپر سوال ہو جائے روز قیامت جب ہم اٹھیں، اللہ ہم سے پوچھے کہ تو نے میری آیات کو بلا دیا تھا، آج میں تجھے اگنور کرتا ہوں، آج میں تمہیں اگنور کرتا ہوں. اللہ کا اگنور کرنا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے حساب کتاب کے بغیر ہی، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، دوزخ کا حساب ہو گیا. ایک ہوتا ہے نا حساب کتاب نہ ہو اور جنت ہو، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہیں کرے گا اس بندے پر. تو اس رحمت کے ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور اس آیت نے اصل مفہوم، اصل پیش کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن حکیم آج ہمارے پاس ہے، روز قیامت کا ایک منظر اللہ تعالیٰ پیش کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس کو مت بھولو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو. ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اندھے اٹھائے جائیں گے. تو ایک رواں ترجمہ کر کے اس بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. باتیں بہت ساری ہیں، چونکہ یہ ریکارڈڈ ہے، آپ ریوائنڈ کر کے، روک کر، پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں. میں تیزی سے جاتا ہوں. اور جس نے، من جس نے،
अअरज़ा एराज किया अन से जिक्री मेरे जिक्र से, और जिसने एराज किया मुंह मोड़ा मेरे जिक्र से, फ़इन्ना लहू पस बेशक उसके लिए मईशतन मईशत गुजरान रन का तंग है, और जिसने एराज किया मेरे जिक्र से पस उसके लिए इस दुनिया में गुजार तंग है। वनहशुरुहु यौमल क़यामा आमा, और हम उसे उठाएंगे क़यामत के दिन अंधा। जब उठाएंगे क़ाला वो कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ए रब तूने मुझे अंधा क्यों उठाया। वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि यकीनन मैं देखने वाला था, मेरी आंखें थीं। क़ाला, अल्लाह कहेगा, अल्लाह जवाब देगा, कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा, और जिस तरह आई थी तुझ पर मेरी आयात तूने उन्हें भुला दिया। वकज़ालिका अल-यौम तुनसा, और आज इसी तरह तू भुला दिया जाएगा। अच्छा, ये पैसिव वॉइस में जब आता है तो फाइल गायब हो जाता है, मतलब मैं कहूँगा ना करने वाला गायब हो जाता है। बुला दिया जाएगा, कौन बुला रहा है ये नहीं बताया जाए, बुला दिया जाएगा, बेसिकली इसका मतलब इग्नोर्ड हो जाएगा। बहरहाल ये हमारा सबक था, इस पे अगर कोई सवाल हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, या अगर कोई बात ऐसी हो जो मैं मुश्किल अदा कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये शिकायत आई थी कुछ चीजें मुश्किल हैं, तो इसका हल ये है, चीजें चूंकि बहुत सारी होती हैं आपको याद भी करना चाहिए और उनको नोट बना के उनको अपने रोजाना के मामूल में कुरान में देखना चाहिए। ये चीज आई है तो ऐसे ही है, एक मेरी भी तस्वीर हो जाएगी अगर आप कोई सवाल करेंगे उस पर। तो ये चीजें जरा देखते हैं, रोक रोक के चेक कीजिए, नोट बनाइए, उन पे फिर अपना अप्लाई कीजिए। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम शेयर कीजिए, इंशाल्लाह सोल्यूशन होगा, जरूर करूंगा, और अगर मेरी इस्लाह होगी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन मकसद ये है कि अगर हम एक ही जगह खड़े रहे और समझते रहे कि खुद ही खुद सीख जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। थोड़ी सी एफर्ट हमें भी करनी होगी साथ साथ चलने के लिए, ताकि हम इनको समझें। तो मैं नोट्स इंशाल्लाह साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसे देखकर पढ़कर उस पर प्रैक्टिस पे जरूर लाइएगा और खुद से सवाल पूछिएगा कि कहाँ आप खड़े हैं। एक टेस्ट अपना जरूर लीजिएगा जब कुरान आप पढ़ें, जहाँ ये लफ्ज मिले मिलते जुलते उनका खुद से तर्जुमा करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।